تو بہرحال اسی موضوع پہ آج ہمارے پاس 3 قیمتی اسپیکر ہیں اس خاکسار کے علاوہ، جس میں سب سے ہمارے جو قابل احترام ہیں وہ عبد المجید پاریک صاحب ہیں، جو پدم بھوشن مرحوم عبد الکریم پاریک صاحب کے فرزند ہیں اور قرآن کو عام کرنے اور سمجھانے کے ان کے مشن کو اپنا کر فرزندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ ناگپور میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں سے آج ہم سے جڑے ہیں۔ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی کے علاوہ مراٹھی اور گجراتی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ اپنے کاروبار اور قرآنی خدمات سے جو بھی وقت بچا لیتے ہیں اس سے سماجی خدمات، خاص طور پر اصلاح معاشرہ پر صرف کرتے ہیں۔ آپ کے خطابات اور تحریریں اردو، ہندی، انگریزی اور مراٹھی اخباروں میں بہترین جگہ پاتی ہیں۔ اپنے والد بزرگوار کی طرح آپ کا فوکس بھی انسانی رشتوں اور انسانی اقدار یعنی ویلیوز کو محفوظ کرنے پر اور ان کو پروموٹ کرنے پر رہتا ہے۔ بین المذاہب مفاہمت یعنی انٹرفیتھ پر، یعنی ہم بطور انسان ہر مذہب اور عقیدے کے افراد کے ساتھ کس طرح پرامن طور پر باہمی محبت، ہمدردی اور خدمت کے جذبے سے رہ سکتے ہیں، یہ آپ کا مشن ہے۔ آپ ان تمام اقدار کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے قرآن کانفرنس کے اس پلیٹ فارم کو رونق بخشی۔ نہایت ادب سے ہی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 2021 کی اس قرآن کانفرنس کا افتتاح آپ اپنے کلمات سے کریں۔ تشریف لائیں ماجد پاریک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حمد و ثنا، پاکی و تقدیس، کبریائی اور مہانتا، گریٹنس اینڈ گلوریفیکیشن اسی ایک اکیلے رب کے لیے جس کے سوا کوئی مالک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک اکیلا واحد ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ رب العرش العظیم ہے وہ، the glorious throne of almightiness کا وہ ایک اکیلا مالک۔ ان ساری باتوں کا اقرار کرتے ہوئے ہم یہ بھی گواہی دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جن کے تعلق سے فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مومنو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول، ایک ایسے پیغمبر اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح انسان ہی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی سپر نیچرل شکتی ہے۔ وہ اتنے نرم دل ہیں کہ ان کو بڑا بھاری گزرتا ہے کہ انسانیت اپنے آپ کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ انتہائی فکر مند ہوتے ہیں وہ، قیامت کے دن انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے کہیں، اور انسانیت کی کامیابی کی انہیں بڑی فکر ہے، اور جو ان کا پیغام قبول کرے تو اس کے لیے ان کی خوشی، ان کے رحم، ان کی شفقت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں ہم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ عزت مآب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، مفتی نسیم صاحب، مولانا طارق ندوی صاحب، عقیل احمد صاحب، ڈاکٹر ابراہیم صاحب، یعقوب الرحمان صاحب، and all the dignified audiences جو لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں وہی دعا اور سلام پیش کرتا ہوں جسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو سکھلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس بات کا احساس بھی ہے مجھے اور اقرار بھی ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے فورم کو ایڈریس کروں۔ یہ عزت مآب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی مہربانی ہے، اور وہ عزت افزائی کرتے ہیں، میری ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، عزت افزائی بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ آنر دیا کہ اس ہیوج فورم کو، اس ڈگنیفائڈ فورم کو میں ایڈریس کروں۔
تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ امن و سلامتی کا پیغام جن پر ہمارے اور سنسار کے ایک اکیلے مالک نے اتارا، ان کی عظیم پرسنالٹی، ان کے اعلیٰ اخلاق، مورل ہائٹس، تعلیمات اور پریچنگز کو سمجھنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی کتاب کو ریفر کیا جائے جس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے، مگر شرمندگی کے ساتھ مجھے اس ٹریجڈی کا بھی اقرار ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اسے ہدایت اور ڈے ٹو ڈے گائیڈنس کے لیے پڑھنا صدیوں سے چھوڑ دیا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جو پایا ہے آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے سیرت کے 7 ایسپیکٹس لیے ہیں، 7 ایسپیکٹس لیے ہیں، اور انشاءاللہ ان 7 ایسپیکٹس کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ 30 سے 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس میں اپنی بات کو پوری مکمل کروں۔ اگر وقت کی تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو آپ لوگوں سے ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں۔ سو مائی ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ پہلا نمبر میں لیتا ہوں، دنیا کی ترقی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ توحید کے کھوئے ہوئے سبق کی تجدید ہوئی، یعنی ریوائول آف دا کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ آلمائٹی۔ آج کی جو مبارک مجلس ہے اور جس میں جو عنوان دیا گیا ہے مجھے، اس میں سے تھوڑا سا میں کیسٹ کو ریوائنڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی پروفٹ جیزس، جن کی یوم پیدائش کل منائی گئی، ان کے دور کے بعد 7ویں صدی میں ایک ایسا انقلاب، ایک ایسا ریولیوشن اس دنیا نے دیکھا جس کے بارے میں ہسٹری کے لکھنے والے آج تک حیران ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کو آسمانی کتاب پھر نصیب ہوئی، اور ان کے 650 سال بعد توحید اور ایکیشورآباد کا کھویا ہوا کنسپٹ دوبارہ دنیا کو نصیب ہوا کہ اس سنسار کے 2 مالک نہیں ہو سکتے، اس جگت کے 2 جگدیش نہیں ہو سکتے۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو سب سے پہلے اگر دعوت دی کسی چیز کی تو وہ توحید کی دی، وننس آف گاڈ آلمائٹی کی دی، اور اس دعوت میں ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد اور پرسنل انٹرسٹ نہیں چھپا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے صرف اسے ایک ڈائلاگ سمجھ لیا جسے رٹتے رہنا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ لا الہ الا اللہ کے مطلب ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اکیلا اللہ، there is no God but the God Almighty alone۔ اس چھوٹے سے سینٹنس نے انسان کی سوچ میں تحقیق اور انویسٹیگیشنز کی پرتوں کو کھول دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بنیاد پر ایک انسان کی عقل کو، اس کے کامن سینس کو جگایا کہ جس کی بندگی کی جا رہی اس کا انویسٹیگیشن تو کر لیا جائے کہ یہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے یا خود ہی پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مالک کا پیغام اس دنیا کو بتایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ایک اللہ، ایک مالک کے علاوہ انسان کئی ڈپارٹمنٹل خداؤں کا تصور کیے بیٹھے ہیں جو کچھ پیدا تو نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح انسان میں تھرسٹ فار نالج نے جنم لیا اور انسان علم کا پیاسا ہوتا چلا گیا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ اس ترقی کے سبب انسان اپنے ٹریڈیشنل، پرمپراگت اور روایتی مذہب کی مائتھولوجی سے اوپر اٹھ کر نئی بلندیوں کو چھونے لگا، جس کی بنیاد رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب قرآن مجید کے تحت رکھی۔ یونانی فلاسفرز جو تھے اور انہوں نے جو محنتیں کی تھی وہ دنیا بھلا چکی تھی، اور یونان کی وجہ سے دنیا نے جو ترقی دیکھی تھی وہ جہالت کے اندھکار میں ڈوب چکی تھی، جسے عرب کے خانہ بدوش مسلمانوں نے دوبارہ دریافت کیا، اور اس دریافت کی ترغیب اور پریرنا اس سنسار کے مالک کے پیغام نے دیا
جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہنچایا. اور اس طرح ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن، ان سبجیکٹس پر بہت سارے کام ہوں گے. اگر میڈیکل سائنس کی ہسٹری کے ہم اگر پنے پلٹیں تو مشہور فلاسفر اور سائنٹسٹ ابو علی الحسین عبداللہ ابن سینا، جو انگریزی میں ایبسینا کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام ملے گا، جن کے علم طب یعنی میڈیسن پر کی گئی دریافت اور کھوج 18ویں صدی کی پہلی دہائی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں کورس کی کتابوں کا حصہ رہی. اور اس بات کو ایک مشہور رائٹر ایچ جی ویلس اس طرح لکھتے ہیں کہ if the Greek is the father of the sciences, then Arab is the foster father. It is through the Arabs and not the Greeks that the world received the gift of light and power. یعنی اگر یونان سائنس کا والد ہے تو عرب نے سائنس کو نرچر کیا ہے، پالا پوسا ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دنیا کو روشنی اور قوت یعنی پرکاش اور شکتی کا تحفہ یونان سے نہیں بلکہ عربوں سے ملا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم پر دنیا کی اجارے داری اور ٹھیکیداری ختم ہوئی اور دنیا نے ایسی کروٹ لی اور ماڈرن ورلڈ کے پلرز کا اتنا زبردست فاؤنڈیشن تیار ہوا جو آج گلوبل ولیج کی شکل میں انٹرنیٹ اور ویب سائٹس کے ذریعے نالج کے بڑے بڑے سمندر ایک چھوٹے سے اسمارٹ فون کے اسکرین میں سمانے کے قابل ہوئے. تعلیم کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سمجھنی ہوگی کہ انہوں نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم اور نالج کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں ان سب کو حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے ایک مذہبی فرض کی طرح قرار دیا. اور ہسٹری میں ہم یہ بھی دیکھیں، ہجرت کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو پریزنرز آف وار یعنی پریزنرز آف وار جو ہے، جنگ کے قیدی جو تھے، وہ صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے دنیا انسانیت کو سبق دیا کہ تعلیم حاصل کرنے میں مذہب کی کوئی کنڈیشن نہیں. اور مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیجیے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کہ ساری دنیا اس بات کو قبول کرے کہ تعلیمی اداروں کا کنسپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا وہ سیکولر اصولوں پر قائم کیا، جس میں مذہب کی کوئی شک نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دنیا کو پیش کیا اس کی ایک آیت ہے، وہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں. میں اس کا ایک چھوٹا سا پہلا حصہ لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم قرض کے لین دین کا کسی ادھار سودے کا معاملہ کرو کسی خاص میعاد کے لیے تو اسے لکھو، ریڈیوس اٹ انٹو رائٹنگ، تحریر کرو، ڈاکومنٹ بناؤ. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. فی الحال اس کا میں نے چھوٹا سا سامنے کا پہلا حصہ لیا ہے، جس کی بدولت عرب کے خانہ بدوش علم اور قلم کے دیوانے بنتے چلے گئے. اس پوری آیت میں آپ غور کریں، وٹنس کلوز، پرومسری نوٹس، لونز، کریڈٹس، ڈاکومنٹیشنز، ٹرانسکرپشنز، یہ سارے بیان کیے گئے. پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے مسلمانوں میں تعلیم کا جذبہ اٹھا اور اس آیت کے تحت جس علم کی تحقیق ہوئی اس کا نام علم حساب یعنی میتھمیٹکس دیا. پھر یہ آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت ماننے کے لیے؟ اس آیت نے کسی بھی چیز میں جان ہے یا نہیں اس پر کھوج بین اور ڈیولپمنٹ کے لیے مجبور کیا، اور اس سائنس کو علم حیات یعنی بایولوجی کا نام دیا گیا. پھر اسپیس کی طرف ان کا دھیان دلوایا قرآن مجید نے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے بس کی بات نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن کے پہلے آ سکتی ہے. ہر ایک اپنے پیدا کرنے والے کے بنائے ہوئے دائرے میں روٹیٹ اینڈ ریوالو کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. پھر وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی لینڈ مارکس اور ستاروں کی مجلس اس طرح سجائی کہ تم نیویگیٹ کر سکو اور گلوبلی اپنی پوزیشن معلوم کر سکو. جس کے
جس کو آج کے الیکٹرانک میڈیا کے دور میں GPS یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس طرح عربوں نے ریسرچ کرتے ہوئے ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، جیوگرافی، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن اور بہت ساری ڈسکوریز وہ دنیا کو دیتے چلے گئے۔ اب اس پورے ایپیسوڈ میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ٹیچنگز کے ساتھ ساتھ پریچنگز ہیں۔ ٹیچنگ اور پریچنگ الگ نہیں ہے، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پریچنگ کے کام نے ٹیچنگ کے کام کو اوورٹیک کر لیا۔ USA کی یونیورسٹی کے ڈین آف تھیولوجی پروفیسر ہربرٹ ہوفر سے ایک مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی، اس میں ایک بہترین جملہ سامنے میں آیا۔ انہوں نے یہ کہا، جینٹل مین، فرسٹ وی ٹیچ دین وی پریچ۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ Now coming to aspect number 2, that is liberty, fraternity and equality. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بنیاد پر سب سے پہلے اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کی تربیت کی، جو آگے چل کر معاشرے میں ریفلیکٹ ہوا، جس سے ایک ایسی سوسائٹی تیار ہوئی کہ ساری دنیا حیران ہے آج تک کہ نہ ذرائع، نہ وسائل، نہ کمیونیکیشن، نہ فاسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، اور صرف 23 برس میں آدھی دنیا ایمان کے سائے میں تھی۔ دنیا انسانیت نے ایسی تبدیلی کبھی نہیں دیکھی۔ سن 1790 میں فرانس کا انقلاب، جسے فرینچ ریولیوشن کہتے ہیں، اس دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ لیکن فرانس کے انقلاب کی ہم اسٹڈی کریں تو اس میں انسانی ادھیکاروں کی بربادی، ہیومن رائٹ وائلیشن، پبلک پراپرٹیز کی بربادی، ڈسکریمنیشن آن ریلیجیس اینڈ سوشل گراؤنڈز، سیکولر اصولوں کی پامالی، انسانی خون خرابہ، ہمیں یہ سب ساری شرارتیں دکھائی دیں گی۔ لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، جان بچانے کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ سارے نتیجے تھے فرانس کے انقلاب۔ اور فرانسیسیوں کو اس انقلاب پر بڑا فخر اور بڑا ناز ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس انقلاب نے انسانی مساوات اور ہیومن ایکوالٹی کو قائم کیا، اور اس انقلاب کو اپنی ترقی کا راز بھی سمجھتے ہیں۔ اس انقلاب کو انہوں نے لبرٹی، فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی کا نام دیا، جبکہ ان ساری باتوں کی تعلیم دنیا انسانیت کو فرانس کے انقلاب سے 1200 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ اور ان کے ذریعے جس انقلاب کو دنیا نے دیکھا وہ خونی انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ دلوں کو بدلنے والا انقلاب تھا۔ وہ انسانی قدر و قیمت کی پامالی پر نہیں تھا، ہیومن رائٹس کو وائیولیٹ کرتے ہوئے نہیں تھا، امن و امان اور پیس کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نہیں تھا، بلکہ ایسی قربانی اور ایسے بلیدان پر تھا کہ امن و امان کی خاطر اگر گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے شہر کو، اپنے گھر کو چھوڑتا ہوں، میں ہجرت کرتا ہوں، میں اپنے تمام حقوق، اپنے سارے ادھیکار چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مجھے امن اور شانتی سے زیادہ اہم نظر نہیں آتی۔ لہٰذا مکہ سے مدینہ کی ہجرت ایک ایسا امن و امان اور شانتی والا موڑ بنا جس سے دنیا نے اپنے ادھیکاروں کی قربانی سیکھی۔ اگر انقلاب لانا ہے تو لوگوں سے بلیدان نہیں چاہیے، سب سے پہلے میں اپنے ادھیکاروں کی بلی دوں گا۔ اس ایثار اور قربانی سے اس دھرتی اور اس آسمان نے ایک ایسے شخص سے انقلاب دیکھا جو سرے سے کبھی انقلابی تھا ہی نہیں، اور اس ایثار اور قربانی کو دنیا انسانیت نے ہجرت کے نام سے جانا۔ ہجرت کو ہم صرف فزیکل ہجرت سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں یا پلائن کر جائیں۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جو قرآن مجید میں نے پائی، کہ ہجرت صرف فزیکل مائگریشن ہی کو نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ڈوز، ڈونٹس اینڈ ڈائریکٹیوز، تینوں طرح کی آیتیں ہمیں ملیں گی جن میں کرنے کے کام بتائے گئے، کن کاموں سے منع کیا ہے، اور جو حالات فیس کرنے پڑتے ہیں ان پر قرآن مجید کی آیتوں سے کیا ڈائریکٹیوز ہمیں ملتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی اختلاف ہو یا ڈفرنس ہو کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے دین کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو،
اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. لیکن ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے اور یہیں اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, اللہ پر چھوڑنا نہیں چاہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تلوار میان سے باہر آئی وہ آج تک میان میں واپس نہیں گئی. قرآن شریف کی کئی آیتیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اختلافات کو اللہ کی عدالت لگنے تک پینڈنگ میں ڈالو. لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا, اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم میں توکل علی اللہ کی بھی کمی ہے. ہجرت کو ہم صرف فزیکل ہجرت ہی نہ سمجھے کہ شہر یا وطن چھوڑ کر چلے جائیں, بلکہ اختلافات کو اوائڈ کرنا بھی ایک ہجرت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیتی مشن نے صحابہ اکرام کو ایک ایسا جوش اور حوصلہ دیا کہ ابھی ہجرت کو آدھی صدی بھی نہ گزری تھی کہ انہوں نے قدیم دنیا کی 3 عظیم سلطنتیں ملک شام, ایران اور مصر کو قرآن مجید کی دعوت پیش کی, جس کے نتیجے میں یہ 3 بڑی بڑی سلطنتیں مکمل طور پر ایمان کے سائے میں داخل ہوئی. اور بہت جلد ہی اس دعوت نے چائنا اور ہندوستان کے دروازوں پر بھی دستک دینی شروع کر. دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں جو اتنی تیز رفتاری سے پھیلا. اگر پروفٹ محمد کی دعوت صرف مذہبی رسومات والی ریچوئلسٹک پریکٹسز والی دعوت ہوتی تو اسلام اتنی تیزی سے دنیا میں نہ پھیلتا. پروفٹ محمد نے سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا اور انسانی برابری یعنی ہیومن ایکوالٹی کو اس طرح قائم کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک میل ایک فیمیل کے جوڑے سے پیدا کیا, تمہیں خاندان کنبہ قبیلوں میں تقسیم کیا, مگر یاد رکھنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ صرف تمہاری پہچان ہے, تمہاری عزت, تمہارا وقار تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہوگا کہ تم اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو منمانی کرنے سے کتنا روکا کرتے تھے. یاد رکھنا اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے. یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانس کے انقلاب سے 1200 سال پہلے لبرٹی, فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی کو قائم کر دیا تھا. اس آیت کے نتیجے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام انسان ایک غریب سے لے کر ایک بادشاہ تک ایک ہی صف میں بغیر کسی ڈفرنس کے اپنے رب کے سامنے نمازیں ادا کرنے لگے. اور دنیا اس بات کی گواہ بھی ہے کہ کس طرح ایک آدمی کے اللہ اکبر کہنے سے پیچھے کے سارے لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور اسی کے اعلان کرنے پر رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں, اور کس طرح ایک ہی انسان کے اعلان سے نماز مکمل ہوتی ہے. دنیا کی کسی بھی عبادت میں یہ ڈسپلن نہیں دکھائی دے گا. اس آیت کے تعلق سے ایک بات اور شیئر کر دوں آپ لوگوں کو کہ ہم انٹرنیٹ پر یونائٹڈ نیشنز کا یعنی اقوام متحدہ کا ہیومن چارٹر پڑھ لیں, اس کے میکسیمم کلاسز اسی آیت کے ارد گرد گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی تعلیم میں ایک ایسا مذہبی اصول دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آج ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے, اور وہ اصول ہے تمام انسانوں کی وحدت, یکجہتی اور انٹیگریٹی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس میں ڈائیورسٹی اور ڈفرینسز اس حد تک پیدا کیے کہ اب ہمارے لباس سے, ہماری ٹوپیوں سے ہمارا مکتب فکر اور ہماری اسکول آف تھاٹ پہچانی جاتی ہے. اب میں آتا ہوں اسپیکٹ نمبر 3 پر. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسینشیلٹی فار پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. رزاق ٹائم کتنا ہو بیٹا؟ جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو خوف خدا کے تحت زندگی گزارنے کا ایسا اعلیٰ نمونہ فراہم کیا جس میں انسان کی خود کی خاندانی لائف, اس کی سماجی اور سوشل زندگی, اس کی ذاتی اور پرسنل زندگی, اس کی معاشی اور کمرشل ایکٹیویٹیز. غرض یہ کہ اس دنیا میں جینے کی ہر فیکلٹی میں, ہر میدان میں ایک انسان کو ایسی تربیت دی کہ دیکھ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کی اور پرماننٹ نہیں ہے,
اور تیری زندگی بھی یہاں ہمیشگی والی نہیں ہے، تیری موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہوگی، اس میں تو اپنا گھر بنانے کا انتظام کر، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان کے دعوے کرنے والوں، کھوکھلے ہیں تمہارے دعوے اگر تم میں یہ کوالٹیز نہ ہو کہ ہر انسان نے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یعنی قیامت کے لیے۔ یاد رکھنا گاڈ کانشیسنس اور اپنے مالک کی موجودگی کا احساس ہی تمہیں منمانی کرنے سے روکے رکھے گا۔ اپنی ہمیشہ والی اس زندگی کی فکر کرو جس کا کوئی اینڈ نہیں، اور اس مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کبھی نہ کرنا، تمہارے سب کام مالک۔ قرآن مجید کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت غیر جانبدارانہ اور انبائسڈ بھی، اور صرف ایک مذہبی رسالت ہی نہیں بلکہ ایک سماجی، معاشی اور معاشرتی اصلاح کا مشن بھی تھا، جسے آج کے دور میں سوشیو اکنامک مشن اور مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ سوشیو ریلیجس مشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ایک انسان کا کریکٹر بلڈنگ ایسا ہو جائے جس میں اس کی پرسنالٹی کا بھی ڈیولپمنٹ آج کے مشینی دور میں اس حد تک ہو جائے کہ ایک انسان کو ٹریفک میں چلنے اور گاڑیوں کے ہارن بجانے کا سلیقہ دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 1450 سال پہلے جب گاڑیوں والا دور نہیں تھا، اس دور میں تعلیم کس طرح دی جا سکتی؟ بالکل دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جس نے کتاب نازل کی، جس نے ہدایت نازل کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنسار کا مالک ہے، اور اس کتاب کی ہر آیت قیامت تک زندہ اور لائیو رہے گی، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کتاب ہمارے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم کی طرح نہیں کہ اپڈیٹس آتے رہے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہمیں اپڈیٹ کرتی رہتی۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال اور رفتار کو درمیانہ رکھ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ، نوائز پولیوشن مت پھیلا، یاد رکھنا بری آوازوں میں انتہائی بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب now coming to the aspect number 4, that is dignity of women، اور مجھے امید ہے کہ اس فورم پہ لیڈیز بھی اچھی خاصی ہوں گی، تو ڈگنیٹی آف وومن پہ میں بات کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کی جو آدھی پاپولیشن یعنی عورتوں پر زبردست احسان فرمایا، سماج کی طرف سے لادی ہوئی زبردستی عورتوں پر جو پابندیاں تھی اس کو اٹھوایا۔ افریقہ میں حبش نام کا ایک ملک ہے جو آج ایتھوپیا کہلاتا ہے، وہاں کے بادشاہ نے کتاب اللہ کی چند آیتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کی۔ انہیں یہ موقع نہیں مل سکا کہ دربار نبوت میں حاضر ہو سکیں، چونکہ یہ بادشاہ تھے ایک ملک کے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ تحفے تحائف بھیجے، جس میں ایک کنیز بھی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تحفے میں آئی ایک کنیز سے آپ نے نکاح فرما کر تمام مسلمانوں کی روحانی ماں کے درجے کی بلندی، عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور ساری دنیا کو عورتوں کو کنیز اور غلام بننے کے بندھن سے آزاد کروایا، اور اس دنیا میں کانکوبائنز کے گھناؤنے رواج کا خاتمہ کیا۔ اب اس واقعے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کیریکٹر کو پہچانیں، جنہوں نے فرمایا النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میرا سسٹم ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے جس کا ہر نبی نے احترام کیا، اس لیے کہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی اس سسٹم سے الگ ہوا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی سنبندھ نہیں۔ دنیا جہان کی عورتیں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کبھی اتار نہیں سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، عورتوں پر سے سماج کی جو ظالمانہ روایتی پابندیاں تھیں اس کو بھی اٹھوائی۔ ہر زمانے میں لیڈیز ہمیشہ سے کچلی جاتی رہی، بہت کم دور ایسا اس دنیا نے دیکھا جب عورتوں کو ان کے حقوق، ان کے ادھیکار ادا کیے گئے یا برابری کا سلوک کیا گیا۔ کبھی تو اسے محض کھلونا سمجھا گیا،
اور اسے زیادہ بیٹیاں ہونے پر گالیاں دی گئی، الزام لگایا۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو اپنے رب کی کتاب کی وہ آیت بتائی کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے میل اور فیمیل کی تخلیق کی نطفے کے ذریعے، سپرم کے ذریعے، جب وہ فرٹیلائز ہوتا ہے۔ اور اس طرح دنیا نے ایکس کروموزوم اینڈ وائی کروموزوم کی تحقیق کی، لیکن آج بھی اس ملک کے تقریباً ہر سماج میں بیٹیاں ہونے پر عورت کو ہی مجرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے تحت جدید سائنسی دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہی ہے جس کا کروموزوم ذمہ دار ہوتا ہے کہ دنیا میں بیٹی آئے یا بیٹا آئے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے تحت عورتوں کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب کوئی غیر مسلم سنتا ہے تو بے ساختہ وہ بھی ان کو سیلیوٹ کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مذہبی اصولوں پر، سیکولر اصولوں پر اور انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کے اصولوں پر یکساں طور پر کھرا ثابت ہوا۔ اب ناؤ کمنگ ٹو ایسپیکٹ نمبر 5، converting negative into positive۔ مکہ میں حج کے لیے جو قافلے آیا کرتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ محمد نام کا شخص ہے، یہ دین کو بدلنے کی بات کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ جادوگر ہے، جادو زدہ ہے وغیرہ، اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہوئے لوگوں کو دعوت سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے ساتھیوں کے اقلیت اور مائنورٹی میں ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہاں اس پوائنٹ پر میں ایک ایسی بات بتانا چاہوں گا جو شاید ہی کہیں سنی ہوگی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کے سبب جو بصیرت اور ویژن کام کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ مکرمہ کی اکثریت کی طرف سے اتنی منمانی، اتنا تشدد، اتنے مظالم، اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود جو سلور لائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ تھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ مائنورٹی گروپ اگر صبر اور پیشنس سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ میں پوزیٹیوٹی لائے تو اللہ کی مدد ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہی ہے۔ مائنورٹی گروپ مایوسی کا شکار نہ بنتے ہوئے اپنے اقلیت میں ہونے کو مایوسی کے بجائے ایک چیلنج اور آزمائش کے روپ میں اختیار کرتے ہوئے بہترین پلاننگ کرے تو اپنے آپ میں ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اگر صبر پر ڈٹا رہے تو وہ ایک کریٹو گروپ بن سکتا ہے۔ اس صبر سے اس کا شعور جاگ اٹھتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عمل کے نئے نئے میدان تلاش کرنے لگتا ہے، وہ اپنے ریسورسز کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے لگتا ہے، اور اس طرح صبر کرتے ہوئے اس کا مائنورٹی میں ہونا اس کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز اور شر میں خیر بن سکتا ہے۔ وہ اکثریت سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور آخر کار اکثریت سے زیادہ ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اکثریت اور اقلیت کا معاملہ نہیں، مائنورٹی میجورٹی کا مسئلہ نہیں، بلکہ فطرت کا قانون ہے اور لا آف نیچر ہے جو ہر زمانے میں جاری رہتا ہے۔ اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آدمی ہر صورت میں صبر پر جمع رہے اور نیگیٹو سوچ میں مبتلا نہ ہو۔ دنیا میں یہی ایک کامیابی والا راستہ ہے، دوسرا کوئی بھی راستہ تباہی میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوگا۔ ہم نمونہ لے سکتے ہیں ان یہودیوں کا جن کے لیے ہم نمازوں میں بد دعائیں کرتے تھکتے نہیں کہ مٹھی بھر یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا کے پر راج کر رہے ہیں، اور ہم اکثریت میں رہتے ہوئے بھی بل بلا رہے ہیں۔ مکہ کی وادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتیاں ہوئی ان کی اقلیت اور مائنورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کی گئی، اور اس طرح انہوں نے جہاں ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اس شہر جانے سے پہلے اور اپنے ساتھیوں کو بھیجنے سے پہلے 450 کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ریموٹلی دعوت پہنچا چکے تھے، جس کے تعلق سے
ایک لکھنے والے نے لکھا ہے Prophet Muhammad faced the adversities with the determination to bring the success out of failure. ہجرت کرتے ہوئے کریٹیوٹی کو اپناتے ہوئے اور اس کریٹیوٹی میں انسانی اخلاق اور ہیومن ہارمنی کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی سے کامیابی کو نچوڑا. Now coming to aspect number 6 and that is فتح مبین, جس کو manifest victory کہیں گے ہم انگلش میں. اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہجرت کے بعد بھی چین نہیں لینے دیا گیا اور مکے والوں نے جنگ و جدال کا بازار گرم کیا, یہاں تک کہ اس گھر کی زیارت اور عمرے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اس ریلیجیس پرسیکیوشن پر, اس مذہبی تشدد کا جواب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے اور ایسے ایثار اور قربانی کے جذبے سے دیا کہ ساری شرطیں مان لی, حالانکہ ساری کی ساری شرطیں ون سائیڈڈ تھی اور خلاف تھی. غیر ضروری ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوا ہی کرتی ہے. یہاں پر بھی جو سلور لائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ امن و امان ہی وہ نقطہ ہے جس کے سبب تعمیری اور کنسٹرکٹیو کام کیے جا سکتے ہیں. غیر ضروری ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے انہوں نے ہر شرط کو سویکار کیا, چاہے ساری شرطیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. یہاں تک کہ سویکار کیا کہ اللہ کے گھر کے عمرے کو جانے سے بھی انہیں روک دیا گیا, وہ بھی برداشت کیا. اس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں. اب صلح حدیبیہ جو ہے یہ کوئی سیاسی پینترا نہیں تھا, یہ کوئی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عمل نہیں تھا, بلکہ سنت ابراہیمی والا عمل تھا. اور آپ کو اس آیت پہ لے کے چلتا ہوں, سورۃ الفتح کی ہے, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں کو مومنوں پر پڑنے سے روکا اور مومنوں کے ہاتھوں کو بھی ان پر پڑنے سے روکے رکھا. اور وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان چھپے مومن مردوں اور عورتوں کی بھی حفاظت فرمائی کہ اگر مارکا ہوتا, کمبیٹ ہوتا, تو انہیں بھی چوٹ اور زخم پہنچتا. اس آیت سے یہ استدلال بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ 1-2 برس اس کے گھر میں شرک ہوتا رہے, لیکن یہ بالکل منظور نہ تھا کہ مارکا ہو اور کسی مومن کو زخم پہنچے. اور اس طرح اللہ نے مومنوں کو ان پر ایسی اخلاقی فتح عنایت فرمائی کہ within the period of only 2 years the whole peninsula of Arab came to know that who is the culprit. اور اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, this is the manifest victory we granted to you O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آتا ہوں aspect number 7 that is enjoyment of freedom. جو کامیابی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ جوش اور خروش اور غیر ضروری ٹکراؤ کے ذریعے نہیں بلکہ ایثار اور قربانی اور بلیدان کی بنیاد پر دی. لیکن اس عظیم سنت نبوی کو ہم سمجھ نہ سکے, اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ ہم اس پیغام کو ہی ہم نے نہیں سمجھا جس نے 23 برس میں لوگوں کے دلوں کے جیتا, گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے دلوں میں ایمان اور امن کا نور جگایا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ المساجد بیوت المتقین, یعنی مسجد اہل ایمان کے لیے تقوی کی تربیت کا مرکز ہے. لیکن ہم نے مسجدوں کو کیا بنایا, جھگڑے اور سیاست کے اڈے بنا لیا, اور اس طرح دشمنیاں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے فرقوں کی مسجدیں جلاتے اور بمباری کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر نفرتوں کی تعلیم ہمارے درمیان چل نکلی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی
تو آپ نے اعلان فرمایا کہ یہاں کے تمام لوگوں کو ان کے حقوق اور ادھیکار برابر حاصل رہیں گے، ہر ایک کو اس کے مذہب اور کلچر کی آزادی ہوگی، مسلمانوں کے معاملات قرآن کے مطابق طے کیے جائیں گے، مشرکین اور یہودیوں کے معاملات ان کے اپنے سسٹم کے مطابق طے ہوں گے، اور اس طرح ہر قوم کو پرسنل لا کا تصور دیا۔ اس ملک میں بھی ہر قوم کے ایک پرسنل لا ہیں، اور پرسنل لا سمیت ہمارا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی بنانے کی جو اجازت ملی ہوئی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیت کے ذریعے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایک آئین، ایک کانسٹیٹیوشن چھوڑا کہ دنیا میں امن و امان رہے، دنیا میں مذہبی آزادی رہے، دنیا میں رائٹ ٹو ایکوالٹی قائم ہو، دنیا میں فریڈم آف سپیچ ہو، ہر ایک کو اپنا جیون جینے کی آزادی ہو۔ آج بھی یو این او میں دیکھ لو، کسی بھی ملک کا پریمیئر جب بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر اسے بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دنیا انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی مضبوط بنیاد ڈال رکھی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں بہت کچھ کہہ گیا۔ کتنا ٹائم ہو رزاق بھائی؟ 5 منٹ اور ہے میرے پاس۔ معافی چاہتا ہوں، بہت کچھ کہہ گیا، میرے پریسکرائب ٹائم سے زیادہ تو نہیں الحمدللہ، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی فخر اور پرائڈ کی خاطر نہیں، بلکہ میں آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ جو دولت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں نے اسے کھو دی۔ اور یہ بھی ایک جملہ آپ سے کہہ دوں کہ the first and foremost thing to understand any heavenly revelation is to keep the history and behavior of its followers aside۔ دنیا تو سمجھ نہ سکی، ہم خود بھی نہ سمجھ سکے کہ امن پسندی یہ وہ نقطہ ہے جس میں اللہ کی مدد بالکل شامل حال ہوتی ہے، اس لیے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں فساد اور خون خرابہ بالکل پسند نہیں۔ اس فتح مبین پر مکہ کے مشرکین نے سوچا کہ اب ہم سے ہمارے ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن رحمت للعالمین نے سبھی کو معاف کیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، بلکہ رحم و کرم کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین پر جب مکہ کی وادیوں میں داخل ہو رہے تھے تو جوش خروش اور نعرے بازی اور سینہ ٹھوکتے ہوئے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور ان کا سر مبارک اپنی سواری پر ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور سجدہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس جیت کا جشن اس طرح بنایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ کی حمد و ثنا اور سبحان بیان کی، اپنے رب سے استغفار کیا اور تکبیر بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ Thank you very much for your patience and giving me an honor to give me this opportunity to speak in this huge forum۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ Thanks a lot. Thank you so much۔ بہت شکریہ عبد المجید صاحب، اور یقیناً میں یہ اعتراف کروں گا کہ میں آپ کے یعنی تقریر کے سحر میں بالکل ڈوب گیا، کیونکہ آپ نے جس پاک ہستی کا جس طرح ذکر کیا اور جو خاکہ کھینچا تو واقعی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک منظر سامنے ہے اسے کر کے۔ اور بلا شبہ جو آپ نے وضاحت کری ہے کہ کس طرح اس قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا اور جو سب سے بڑی نعمت تھی پوری انسانیت کے لیے، جس کا ذکر بلکہ اب شاید اس تذکرے کے بعد
ہم سب کو یہ احساس مزید ہو گیا ہوگا کہ کیوں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہوا خیر لکم مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر چیز ہے۔ اور یقیناً یہاں پہ اگر سب سے اہم نقطہ آج کے زمانے میں اور ہمارے لیے جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہوگا وہ امن کی اہمیت ہوگا، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ چاہے، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فساد اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اللہ اور رسول کے نام پر ہے، بہت کم کسی اور ایشوز پہ ہوتے ہیں، یعنی ان ناموں پہ جھگڑے ہوتے ہیں جو ہمیشہ امن کی تلقین اور تعلیم دیتے رہے، اور جس ہستی کا حکم رہا کہ امن پہ عمل کیا جائے، جس نے بہت چھوٹا سا لیکن بڑے جامع پیغام دیا کہ الصلح خیر۔ ہم بالکل بھول چکے ہیں الصلح خیر کیا ہوتی ہے۔ اور مجھے وہ زمانہ بھی اپنے بچپن کا یاد ہے جب جو اسکالر صلح حدیبیہ کی تعریف کر کے اس چیز کو اس وقت آگے لاتے تھے کہ دیکھو یہی راستہ ہے، اس وقت ان پہ کیا لعن طعنیں کی جاتی تھی، اور ہمارے جو جذبات اور جوش تھے اور جو سر پہ کفن باندھنے کے جذبے تھے وہ اسی طرح جوش پہ تھے جیسے کہ آج نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً یہ رویے بالکل غیر قرآنی ہیں، قرآن سے ہٹ کر ہیں، اور یہ قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ اس ہستی کی نہ سیرت کو پڑھا نہ اس کو سمجھا، بلکہ اس سے منسوب کر کے وہ باتیں لے کے آئے جس کی بنیاد پر ہم لوگ مزید مسلکوں میں اور چیزوں میں تقسیم ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بلکہ یہ بھی میں کیا کہوں، کیونکہ توفیق تو وہ دے چکا ہے، انیشیٹو ہمارے ہوں گے کہ ہم قرآن کو کھولیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ عبد الماجد بارک صاحب۔ میں چونکہ پبلک پلیٹ فارم ہے اور میں یعنی یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ بولتے رہیے، اور میں اور میرے جیسے یہاں سینکڑوں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کے اتنے پیغامات سوشل میڈیا پہ ہے جس کو ہم لوگ سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کا علم فروزہ کرے اور ہم لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔